ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل ایک سال بعد جو ایک آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، اس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور براہ راست دکھایا جا رہا ہے نیشنل میڈیا پر، اور اس پہ ایسے سن کے اگر دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو وقار ہے اور جو اس کی عزت ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ جو وکلا اپنے دلائل دے رہے ہیں وہ غصے میں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ بھی غصے میں آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہا ہے غصہ؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وکلا یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ جس پارٹی کے بھی ہوں، اور میں تو اس چیز پہ حیران زدہ ہوں کہ اتنے جید وکلا جو کسی زمانے میں کسی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، وہ دلائل دے رہے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دے رہے ہیں۔ یہ ہے حیرت کی بات ہے، اور یہ کیس ایک سال بعد لگا ہے، اور حکومت میں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو صاف ظاہر اس کے ساتھ حکومت بھی ختم ہو جائے گی؟ سوال یہ ہے۔ اب آئینی ترمیم میں جب وکلا دلائل دیتے ہیں تو وہ بڑے باقاعدہ قانونی بات کرنے کی یا ریفرنس دینے کی کسی ملک کا، وہ ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اس میں اسلام کی دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی دلیلیں دینے لگ جاتے ہیں جس کا کیس سے بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جب اس کا ریئیکشن ججز کی طرف سے آتا ہے وہ بھی بڑا ہارش ہوتا ہے۔ اور یہ تناؤ کیوں ہے؟ یہ تناؤ ہے مفادات کا۔ آئینی بینچ جو بیٹھا ہے وہ 8 ججز پر شامل ہے، اور ہمارے ایک سینئر وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جناب اس کو 24 جج سنیں۔ سپریم کورٹ کی تعداد 24 ہو چکی ہے یا ہو چکی ہوگی، وہ اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بعض وقت ان کے باتوں سے ایسے لگتا ہے وہ اس بینچ کو سپریم کورٹ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ تھی ہے، آئینی بینچ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ ججز سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اگر آئینی بینچ بنا ہے تو سپریم کورٹ میں سے بنا ہے، اور یہ آئین میں ترمیم کر کے بنایا گیا ہے، یعنی کہ 26ویں ترمیم کر کے بنائی گئی ہے۔ اب وکلا کا کیا تاثر ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایگزیکٹو کو ماتحت کر دیا گیا ہے۔ جو عدالت ایک کھلا ڈھلا فیصلہ کرتی تھی وہ ان سے ہو نہیں پا رہا، یعنی کہ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ججز جو ہیں وہ اب ملازم ہیں، اسٹیٹ کے ملازم بن گئے۔ پہلے ان کا یہ تھا کہ جوڈیشری ایک آزاد تیسرا یا چوتھا پلر سمجھا جاتا تھا، وہ اب نہیں رہا۔ اب یہ باتیں سن کر لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو ترامیم جنہوں نے بھی چیلنج کی ہیں، اگر وہ حکومت سے ناخوش ہیں یا وہ اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں چل رہا، تو شاید اس آئینی ترمیم کو اڑا دیا جائے، یا پھر اس پر مہر ثبت لگا دی جائے۔ اور حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں تو نہیں لگتا کہ اس کو اڑایا جائے گا۔ ناقدین کا تو یہ کہنا ہے کہ اس آئینی ترمیم سے خاص طور پر عدلیہ جو ہے نا وہ بالکل ماتحت ہو گئی ہے، اس کی جو کہتے ہیں نا ایک شیر کے دانت نکال لیے جائیں، ٹوتھ لیس ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے کیسز آتے ہیں، افتخار چودھری کے بھی دور میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، عدلیہ کے فیصلے میں ایک جان ہوتی تھی، یہ ناقدین کا کہنا ہے۔ ابھی بالکل وہ جو ایک روب ہوتا ہے ایک عدالت کا یا ایک جج کا، کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے۔ بہرحال اب یہی آئینی بینچ بڑے بڑے فیصلے کر چکا ہے، اب بس کو ریورس کرنے کے لیے پھر ڈبل
بینچ بنائے جائیں اس میں 26ویں یعنی ترمیم میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ایک 50-60 سال سے نظام چلا جا رہا تھا اس کو انہوں نے شیک کیا ہے، ہلایا ہے اس کو. ججز کے جو بے تحاشا اختیارات تھے اس کو کم کیا گیا ہے. بعض ججز اتنے وہ سیاسی ہو چکے تھے کہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے. صاحب ذرا اس سسٹم کے باقی بھی تو آخر کردار ہے نا، اور جس کی طاقت آئی اس نے جناب اس پہ قابو کر لیا. اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں. بہر ان دلائل سے ابھی تک کوئی مثبت یا نیگیٹو چیز سامنے نہیں آ رہی. البتہ ججز جو ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں اور وکلا بھی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.